واقعہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی اور آندھی کا عذاب۔ یہ کیا تھا؟ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور ہود علیہ السلام کے پیغام کو مکمل جھٹلا چکی تھی اور انتہائی درجے کی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لیکن وہ اس بات پر اڑے رہے اور ڈٹے رہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے اسلاف کی عبادت کو چھوڑ دیں اور تمہارے ایک خدا کی عبادت کریں تو اس کو ہمارے پاس ہمارے سامنے لے آؤ۔ جب ان کی بد کرداری اور ظلم جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آنے کی ابتدا شروع ہوئی۔ شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ 3 سال تک بارش بالکل نہیں ہوئی اور وہ اناج کے ایک ایک دانے کو قوم جو ہے وہ قوم عاد ایک ایک اناج کے دانے کے لیے ترسنے لگی اور تڑپنے لگی۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی اس قسم کی آفت یا عذاب آتا تھا تو وہ مکہ معظمہ کی طرف بندے بھیجتے تھے اور وہاں دعائیں کرواتے تھے، کیونکہ اس وقت مرکز جو تھا وہ وہی تھا ان لوگوں کا۔ تو پھر ایک وفد کو بھیجا گیا وہاں پر دعا کے لیے، اور وہ جب وہاں پہنچا وہاں پر جا کے اس نے جو بھی اپنی دعائیں کی، واپس آ کے انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی عذاب ہے، اس کو یہ ٹلنے والا نہیں ہے جب تک کہ تم توبہ نہ کرو اور اپنے نبی کی بات نہ مانو، حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانو۔ لیکن وہ لوگ باز اس بات سے نہیں آئے۔ آخرکار انہوں نے پھر وہی دعائیں وغیرہ کرنا شروع کر دی، تو اللہ پاک نے جب یہ ان پر عذاب شروع ہوا تو اس کی شروعات تو یہ تھی کہ بارش 3 سال سے رک گئی، اور پھر یہ ہوا اچانک سے کہ آسمان پر 3 رنگ کے بادل نمودار ہوئے، سفید، سرخ اور سیاہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز یہاں پہ آئی کہ جناب تم ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ اب وہ جو قوم ہود کے جو بڑے سرپنچ تھے، سرکردہ تھے اور بڑے سیانے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ سیاہ بادل جو ہے وہ سب سے بہتر رہے گا، بیسٹ رہے گا، کیونکہ دستور ہے کہ سیاہ بادل جو ہے اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سیاہ بادل کو چن لیا۔ اب جب سیاہ بادل کو انہوں نے چن لیا تو حضرت ہود علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ سیاہ عذاب ہے تو وہ گھبرا گئے، لیکن ان کے روکنے کے باوجود انہوں نے سیاہ بادل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب وہ سیاہ بادل پچھم کی طرف سے چلتا چلتا آہستہ آہستہ جب بستی کے قریب پہنچا تو سیاہ رنگ کی زوردار آندھی کی شکل اختیار کی۔ وہ آندھی دوستو اتنی خوفناک تھی کہ اونٹوں پر بیٹھے ہوئے سوار اپنے اونٹوں کے ساتھ اڑ گئے۔ پھر اس آندھی نے مزید شدت اختیار کی۔ جب اس میں مزید شدت آئی تو درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ جب قوم عاد نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا عذاب آ رہا ہے تو وہ اپنے محلوں کی طرف بھاگے کہ ہم اپنے محلات میں چھپ جائیں۔ تو وہ بھاگ کر اپنے محلوں میں چھپ گئے تو اس آندھی نے اتنا جوش اور اتنا زور اختیار کیا کہ وہ محلوں کے در و دیوار اکھڑنے لگے اور محلوں کی دیواریں ہلنے لگیں، حتیٰ کہ وہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو گئے وہ سارے محلات۔ اور جب یہ آندھی ایک طویل وقفے کے بعد رکی تو پھر وہ وہاں پر صرف اور صرف لاشوں کے ڈھیر جو ہے وہ اس طرح سے تھے جیسے کھجور کے درخت گر کے پڑے ہوں، اس طرح لاشیں جو ہے وہ وہاں پر بکھری ہوئی تھی قوم ہود کی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کے انتہائی دل برداشتہ تھے اور غمگین تھے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء زمین پر اتارے گئے انہیں اپنی قوم سے بہرحال بہت پیار تھا، اور وہ آخری حد تک کوشش کرتے تھے کہ یہ نیک ہو جائیں، یہ صالح ہو جائیں، یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن بہت مجبوری کی حالت میں جب وہ دیکھتے تھے کہ اب یہ، اور وہ جب سرکشی پہ ایک حد سے گزر جاتی تھی قوم تو پھر اس پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو جاتا تھا۔ خیر اب ہم اس کے اختتام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میں تو کوئی بھی بات ہو وہ اسی طرح آپ سے بیان کرتا ہوں جیسے تفسیر قرآن میں درج ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس واقعے کو بھی سورہ الحاقہ کے اندر آپ سارا اس کی تفسیر میں سٹڈی کر سکتے ہیں، آپ کو ملے گا۔ اب آگے چل کے کیا ہوا کہ جب وہ لاشیں ظاہر بکھر گئیں اور سب قوم ہود برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، سب مٹ چکے تھے، تو اس ٹائم پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیاہ رنگ کے پرندے بھیجے گئے۔ وہ سیاہ رنگ کے جو پرندے تھے وہ بہت بڑے بڑے، وہ آئے اور انہوں نے ان لاشوں کو جو ہے وہ جو کھنڈرات تھے یا جو وہ شہر تھا اس میں سے اٹھا کے وہ لاشیں اور سمندر میں پھینک دیں، کیونکہ اس طرح سے تو بہت تعفن پھیلتا تھا۔ تو وہ خیر مر چکی تھی پوری قوم، وہ ساری لاشیں وہ سیاہ پرندوں نے اٹھا کر وہ سمندر میں پھینک دیں۔ تو یہ قوم ہود کا وہ حشر ہے، وہ انجام ہے جس کو عبرت کے طور پر
جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ آپ قوم عاد نے جو کیا، قوم سمود نے جو کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو کیا، اور اس سے پہلے بہت ساری قومیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور ان کے اوپر آنے والے عذابوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک یہ میسج ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں، اس کے میسنجر کو، پیغمبر کو کی ہدایات کو فالو کر لیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا لیں اور اپنے آخری سفر کی تیاری کریں، کیونکہ اب معاملات کچھ اس طرح سے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، اب زیادہ ٹائم نہیں گزرتا ہے۔ ابھی اگر آپ زیادتی اور سرکشی کی طرف آتے ہیں تو اپنے اعمال کو دیکھ لیجئے اور اپنے اوپر جو مسائل کے انبار ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک عذاب کی شکل میں ہی ہیں ہم پر، جو چاہے آج کے حکمران بھی نازل ہوئے ہیں، تو توبہ کا وقت ہے۔ خیر، قصہ مختصر، حضرت ہود علیہ السلام نے وہاں سے پھر ہجرت کی اور اپنی باقی زندگی جو ہے انہوں نے مکہ معظمہ میں گزاری۔ تو چینل سے جڑے رہیے، ایسے اور واقعات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔